آج سنتے ہیں کہ 4 آفتیں کس شخص کو گھیر لیتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی صبح یہ اس نیت سے ہوتی ہے کہ میں آج دنیا کو حاصل کروں گا، اس کو 4 آفتیں گھیر لیتی ہے۔ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ 4 آفتیں کیا کیا ہیں، ضرور سننا ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو، جن سے وہ شخص کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 4 آفتیں کون کون سی ہیں؟ ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، دوسرا ایسی پریشانی جس سے آپ باہر نہ نکل پائیں، تیسرا ایسا فخر جس کے بعد خوشحالی نہ ہو، اور چوتھا ایسی امید جو کبھی پوری نہ ہو۔ یہ 4 آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ جو اس 4 چیزوں کو سوچ کر صبح کی نیند کو کھولتا ہے، یعنی صبح اٹھتا ہے، اس کو ان 4 آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ان 4 آفتوں میں اس شخص کو گھیر لیا جاتا ہے۔ ان چاروں کا ڈیفینیشن ضرور سنتے ہیں۔ پہلا، ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو، اس کے بارے میں ضرور سنتے ہیں تفصیل سے کیا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائیوں، آج کل فجر کی نماز میں اٹھتا کون ہے اور نماز پڑھتا ہی کون ہے؟ مسجد کی صفیں خالی رہتی ہے۔ فجر کی نماز میں، خاص کر مسجد میں، جامع مسجد ہو یا آپ کے گھر کے بغل میں مسجد ہو، اس میں ایک صف جامع مسجد ہو تو ایک صف سے 1.5 صف کافی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 4 سے 5% ہی لوگ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں۔ اگر نماز پنجگانہ پورا مسلمان پڑھتا تو مسجد بھر جاتی، مسجد کی قلت ہو جاتی، جگہ کی قلت پڑ جاتی۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم 8 یا 9 بجے تک اپنی شاپ یعنی اپنی دکان کو کھول دیں گے۔ ہمیں یہ شوق نہیں ہوتا ہے کہ ہم صبح اس لیے اٹھیں گے کہ فجر کی نماز کم سے کم 4 بجے تک ضرور پڑھ لیں۔ ہمیں یہ سوچ کر ہی سوتے ہیں کہ ہم صبح اپنی دکان، اپنی کاروبار کو، اپنی نوکری کو جانے کے لیے ہم 8 یا 9 بجے اٹھیں گے، جیسا ان کا شیڈول ہوتا ہے۔ اس دور میں شاید ہی کوئی غار یا پہاڑوں میں ایسا شخص ہو کہ دنیا سے وہ محبت نہیں کرتا ہے، مگر آج کل کل لوگ اس میں مبتلا ضرور ہیں کہ محبت میں کل لوگ کھوئے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ دنیا کی محبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی اپنا روزی کاروبار چھوڑ دے، کمانا چھوڑ دے اور در در بھیک مانگنا شروع کر دے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت مال کے بارے میں سوچتا رہے، دن بھر یہ سوچتا رہے کہ صرف دنیا ہی اسے کمانا ہے، آخرت کے بارے میں یہ بھول جائے۔ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور بال بچوں کے لیے ضروری ہے کہ کمانا ضروری ہے، اور کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ضرور کمائیں اور ضرورتی دنیا کے لحاظ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف دین ہی میں کام کریں، صرف 24 گھنٹہ آپ نماز ہی پڑھتے رہیں، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھ کر آپ اپنی روزی کی طرف نکل جائیں۔ قسمتی سے ہماری قسمت اتنی بری ہے کہ ہم دعا بھی جب کرواتے ہیں کسی سے تو ہم اپنے دنیا ہی کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نوکری لگ جائے، کوئی یہ آپ کو نہیں کہے گا کہ ہمارے نماز میں ہمارا دل لگ جائے، یہ آپ دعا کر دیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا۔ کوئی کہتا ہوا آپ کو اگر اسے سنائی بھی دے گا تو وہ بہت پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ، ہمارے آس پاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ نوکری ہو جائے اور مال و دولت حاصل ہو جائے، مگر یہ کوئی نہیں کہے کہ میں نماز فجر کیوں نہیں اٹھ پاتا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہم پر غالب آ چکی ہے۔ پہلی آفات کا جو آپ کو یہ درس دیا گیا ہے، اس میں ہمیں مقصد یہ تھا کہ لوگ آج دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نماز فجر پڑھتے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرے، درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پڑھتے، مگر لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہمیں روزی کمانا ہے، ہمیں کاروبار کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت میں وہ پھنس چکے ہیں۔ کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کا ماں بیمار ہے، کسی کا بہن بیمار ہے، کسی کا اس کے بچے بیمار ہیں، لوگ پریشان ہیں، غم میں مبتلا ہے، ہر وقت لوگ رو رہے ہیں کہ مجھے یہ غم ہے، یہ غم ہے، یہ غم ہے۔ تو اس میں یہ آفات میں مبتلا جو لوگ ہو چکے ہیں، ان کے لیے سبق ہے یہ کہ پہلا، یہ ان کی پریشانی کا یہ ہے، اگر اس سب سے آپ نکل جائیں تو آپ کو پہلا پریشانی نہیں آئے گی۔ دوسرا کیا ہے، اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ دوسرا آفت میں جو مبتلا ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو ہم لوگ بیان کریں گے۔ ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔
है।